السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سن رہے ہیں راشد رضا وائس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، باب نمبر 49 میں آپ نے سماعت کیا کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کو ہجرت کی کس طرح اجازت ملی۔ حاضر ہوئے ہیں باب نمبر 50 لے کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ۔ کفار قریش دارالندوہ کی پہلی پہر کے طے کردہ پروگرام کو عملی جامہ پہنانے کے لیے پورے دن مصروف رہے اور 11 سرداروں کو اس ناپاک مقصد کو انجام دینے کے لیے منتخب کیا جن کے نام حسب ذیل ہیں۔ ایک ابو جہل بن ہشام، حکم بن عاص، عقبہ بن ابی معیط، نضر بن حارث، امیہ بن خلف، زمعہ بن الاسود، طعیمہ بن عدی، ابو لہب، ابو بن خلف، نبیہ بن الحاج اور اس کا بھائی منبع بن الحاج۔ ان افراد نے جب رات ذرا تاریک ہو گئی، کالی ہو گئی، تب اپنے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلیں تو یہ سب ٹوٹ پڑیں، لیکن اللہ ہر کام پر غالب ہے اور اسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین کی بادشاہت ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جسے بچانا چاہے تو کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا، اور جسے وہ پکڑنا چاہے تو اسے کوئی بچا نہیں سکتا۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، قادر مطلق ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی الہی کے موافق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور اپنی چادر ان پر ڈال دی۔ جو امانتیں اہل مکہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، وہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر کے یہ سمجھا دیا کہ صبح اٹھ کر یہ امانتیں ان کے مالکوں کے پاس پہنچا دینا، اس کے بعد تم بھی مدینہ چلے آنا۔ یہ سب کام کر کے رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے اور ایک سنگری مٹی لے کر کفار قریش کی طرف پھینک دیا، اور اللہ نے ان کی نگاہیں پکڑ لی اور پھر وہ آپ کو نہیں دیکھ سکے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین پارہ نمبر 22، جس کا مفہوم ہے ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانک لیا تو وہ دیکھ نہیں رہے۔ اس موقع پر اللہ پاک نے وہ قدرت دکھائی جسے ذیل کی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيَثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ سورۃ الانفال، جس کا مفہوم ہے وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف سازش کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کر دیں، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ اپنی خفیہ تدبیر فرماتا تھا، اور اللہ سب سے بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا کرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر تشریف لائے، جہاں پر حضرت ابوبکر نے آپ کے منتظر تھے۔ اسی وقت دونوں روانہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبے میں آ کر طواف کیا، پھر باب کعبہ کو پکڑ کر رونے لگے اور کہا، اے مکہ، تو مجھے ساری دنیا سے عزیز ہے، لیکن کیا کروں، تیرے بندے رہنے نہیں دیتے۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ کفار قریش پوری جاں فشانی کے ساتھ آپ کی تلاش میں لگ جائیں گے اور مدینہ جانے والے راستے کا ہی رخ کریں گے جو شمال کا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ اختیار فرمایا جو اس کے بالکل الٹ یمن کو جانے والا تھا۔ آپ تقریباً 5 میل پیدل چل کر اس پہاڑ کے دامن میں پہنچے جو سور کے نام سے مشہور ہے، غار سور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم کے نشان چھپانے کے لیے ایڑی کے بل چل رہے تھے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے آپ کو اپنے کندھے پر بٹھا لیا کہ کفار قدم مبارک کے نشان نہ پہچان سکیں۔ پھر دوڑتے ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ قدم کے نشانات
مٹاتے ہوئے پہاڑ کی ایک چوٹی پر ایک غار کے پاس پہنچے جو غار سور کے نام سے تاریخ میں مشہور ہے۔ ادھر مکہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو رہے تھے اور کفار مکہ رات بھر مکان کا محاصرہ کیے کھڑے رہے۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر سوتا دیکھ کر آپ کا گمان کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھ کر باہر تشریف لانے کا انتظار کرتے رہے۔ جب نماز صبح کے لیے حضرت علی بیدار ہوئے تو کفار نے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی نے کہا کہ مجھ کو کیا خبر تو تم لوگوں کو ہونی چاہیے کہ پہرے پر تھے، میں تو رات بھر سوتا رہا ہوں۔ کفار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، پھر ان کو مارا اور ان کے ساتھ تھوڑی دیر بعد چھوڑ دیا۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچا دی۔ اس جگہ پر قابل غور بات یہ ہے کہ ایک طرف تو کفار مکہ جان کے پیاسے تھے اور دوسری طرف ان کو آپ پر اعتماد اس قدر تھا کہ اپنی قیمتی چیزیں، زیورات، سونے چاندی سب آپ کے پاس امانت رکھ جاتے تھے۔ آپ نے مکہ سے ہجرت کرتے وقت بھی امانت داری کا خیال کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اس لیے مکہ میں چھوڑ دیا کہ کل صبح امانتیں ان کے مالکوں کو دے کر مدینہ چلے آئیں۔ کفار قریش کو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ نہ معلوم ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور دروازے پر آواز دی۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا باہر نکلی، ان سے پوچھا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا باخدا مجھے معلوم نہیں کہ میرے ابا کہاں ہیں۔ اس پر خبیث ابو جہل نے ان کے رخسار مبارک پر اس زور کا تماچا مارا کہ ان کے کان کی بالیں گر گئی۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو یہ تھا باب نمبر 50۔ آپ حضرات کو پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ باب نمبر 51 میں۔